میری آقا میری آقا رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ کفار قریش کس طرح عہد شکنی انہوں نے کی ہے اور صلح حدیبیہ کے جو نامہ تھا اس کو کس طریقے سے انہوں نے توڑ دیا ہے اور کیسے فتح مکہ کی جو تمہید ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی ویڈیو دیکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئے۔ تو لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے ضرور سنیے گا۔ اب تھوڑا سا جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو دونوں قبیلے تھے ان دونوں کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت میں وضو کر رہے تھے، تو ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ لبیک لبیک لبیک، یعنی کہ میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو خانے سے باہر نکلے تو حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنو خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مصیبت و بے کسی کے وقت بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا اور مجھ سے مدد طلب کی، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ہمت کے لیے ان کو جواب دیا۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو بنی خزاعہ کے مظلومین نے کچھ رج کے اشعار پڑھتے ہوئے بلند آواز میں مسجد میں انہوں نے داخل کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ ان کے اشعار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو کرتا بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہمیں مقتولوں کے خون بہا کا معاوضہ دیں گے اور نہ ہم اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے، ہاں لیکن تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو وہ لوگوں نے قریش نے کیا کیا، جو تیسری شرط ہے اس کو مان لیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ حدیبیہ کی جو شرطیں تھی وہ ٹوٹ گئی ہے۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو ملال ہوا، قریش کو اپنے اس جو فیصلہ انہوں نے لیا اس پر ان کو ملال ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، فوری ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے خواب دیکھا ہے کہ مقام حزون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے جب یہ خواب سنا تو بہت ہی انہوں نے اس خواب کو منحوس سمجھا اور ان کے اندر ایک خوف اور دہشت پیدا ہو گئی، اور اسی لیے انہوں نے کیا کیا، ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا اور کہا کہ تم فوری مدینے کے لیے نکل جاؤ اور وہاں جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرو۔ اب اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان مدینے گیا اور پہلے اپنی اس کی جو بیٹی ہے جو کہ ام المومنین ہے، حضرت ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے مکان پر پہنچا
اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجیس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھو۔ یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے پاس گیا۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب ابو سفیان پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لذاذت سے کہا کہ اے علی، تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں کہ کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکے۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ، امام حسن کی بات کر رہا ہے ابو سفیان یہاں پر، ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریق میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا کہ اے علی، معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سلسلے میں تم کو کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم خود ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوائے اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ تو ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ مدینے میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی۔ تو قریش نے سوال کیا کہ جب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کرے اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور دیکھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہے، تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واللہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے، غرض انتہائی خاموشی اور رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی
اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ تو آج کا یہ ویڈیو صرف یہاں تک، انشاءاللہ اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ ضرور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن اپنے دین کے علم میں اضافہ کر سکے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔